خيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، تو ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہ گئے اور جنگ میں نہیں گئے، الا یہ کہ نفیر عام ہو، فیصلہ کر دیا جائے، حکم دے دیا جائے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ اب جو نہیں نکل رہا ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، اس کے پاس کوئی حقیقی بہانہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ منافقین کے اندر شمار ہوگا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ جو مومن ہے اگرچہ قتال میں حصہ نہیں لے رہا، اللہ کا اس سے بھی وعدہ بہت اچھا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر دو سٹیجز کے بعد تیسری سٹیج وہی ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب نفاق جو ہے تھرڈ سٹیج کو پہنچ گیا تو وہ ناقابل علاج ہے، جیسے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی بی تھرڈ سٹیج کو داخل ہو گئی ہے، اب تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اب تو دن گننے ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے ذرا اچھے کھانے پینے کا بندوبست رکھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، علاج کوئی نہیں۔ آج کل علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ تھرڈ سٹیج جو تھی نفاق کی وہ بھی لا علاج تھی، پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپس نہیں آ سکتے، لہذا اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، پھر نوٹ کر لیجئے یہ ظاہری نہیں ہے، باطنی کیفیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اوپر قانونی اسلام انٹیکٹ ہے، قانونی اسلام کے اندر اندر اس کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، ہرگز اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا انہیں راستے کی، یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جس کو میں نے کہا ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی مہر ہو گئی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ایک دم نہیں ہوتا، شروع سے نہیں ہوتا، یہ جب یہ پورے اس طریقے سے آدمی ڈوبتا 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 پھر بالکل جا جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے، تہہ میں جا پہنچتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے بعد اب اس کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، معلوم ہو گیا یہ ذکر کن کا ہو رہا تھا؟ اے نبی بشارت دے دیجیے ان منافقین کو جو اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو اس کیفیت میں مبتلا ہے، تو اے نبی بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، تو بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب یہ منافقین کی بعض صفات آگے آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نفاق اور منافقین کے ذکر پر اور ان کی تفاصیل جو ہے اس پر مشتمل ہے، اکثر حصہ، اگرچہ جیسے یہاں لفظ منافق آ گیا ہے، دوسری جگہوں پر آپ کو لفظ منافق نہیں ملے گا، لیکن ہے بھی، لیکن یہ کہ یہ سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں یہاں مخاطب کون ہے؟ یہ ضعیف الایمان یا جو قوی الایمان ہے، یا وہ کہ جو اندر سے منافق کھوکھلے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ، وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، پشپناہ، حامی اور مددگار بناتے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے پوری شان کے ساتھ تو آئے گا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تو جب ہم سورہ مائدہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہاں منافقین کی علامت کے طور پر لایا جا رہا ہے، یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے، ان سے اپنی دوستی گانٹھے رکھے،
اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھو گے تو ٹوکری گر گئی تو ساری ٹوٹ جائیں گے نا، تقسیم کر لو، کچھ اس میں کچھ اس میں، ایک گر بھی گئی تب بھی کچھ آدھے انڈے تو سلامت رہیں گے نا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تقسیم کر دیتے تھے۔ مسلمانوں سے بھی کہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم تو آپ کا ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم جو بھی آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں، اور کافروں سے بھی دعا ہم ان کے ساتھ بظاہر تو ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو ہماری دل آپ کے ساتھ ہے، اور کبھی موقع بھی آئے گا تو ہم ثابت کر دیں گے۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، شاید ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، کیا پتا۔ تو تم اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے ساتھ درست رکھو، اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے، جی ہم بھی تو اہل ایمان تھے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اگر کفار کا اگر غلبہ ہو گیا، دیکھو جی ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کے راز بتاتے رہے، اور ہم نے تو در حقیقت اپنے آپ کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، ان کے حملے ہم سہتے تھے اور آپ کو بچاتے تھے۔ تو یہ ایک منافق جو دنیا کا طالب ہے، ظاہر بات ہے، جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز، ورلڈلی وائز تو وہی شخص ہے جو ہر حال میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے، اگر اسے غلط کام کرنا پڑ رہا ہے تب بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو اپنا مفاد پیش نظر ہے، اگر وہ صحیح راستے سے نہیں ملتا ہے اپنا مفاد، تو غلط راستے سے، بائی ہک اور بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اگر رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام ملے گا، ہماری ایک حیثیت ہوگی۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو جان لو عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے۔ اس کو مزید کھولا گیا سورہ منافقون میں کہ عزت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے صرف اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اصل عزت تو ان کی ہوگی۔ وقت آ جائے گا، دیکھ لو گے تم، کفر کا جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہوگا، اور شرک کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور نفاق کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہے گا، اور جزیرہ نما جو ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ کیفیت دیکھ لو گے تم، چند سال کی بات ہے نا، یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جھوٹے وقار ہیں، یہ دولت کی بنا پر ہے یا کسی اور جو بھی اس وقت کے سیاسی نظام میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ سب یوں سمجھیے کہ ایک کھیل ہو رہا ہے، یہ اس کے ایکٹرز ہیں۔ جیسے کھیل ختم ہوگا تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے بادشاہ، اور یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے وزیر اعظم، ان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس جو اس قدر ان سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو عزت کے متلاشی ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو جان لو کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل۔ ان کی ایک اور علامت بیان ہوئی، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر یہ بات نازل کر دی گئی تھی کتاب میں، اللہ نے نازل کر دی تھی یہ ہدایت کتاب میں۔ اس سے مراد ہے سورہ انعام کی ایک آیت، وہ ابھی میں کوٹ کر دوں گا آپ کہ ان سے کیا کہا گیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اہل ایمان جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے، لو جی آج محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیا 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، تو 19 تو کوئی زیادہ نہیں ہے، ان میں سے ایک نکال بھائی 10 کے لیے تو میں کافی ہوں اکیلا، باقی 9 کی تم فکر کر لینا۔ اس طرح سے مذاق، ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی منافق ہے ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے۔ اچھا احتجاج کرے گا تو مار پڑ جائے گی، تو کم سے کم یہ تو کرے نا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ حکم تھا جو سورہ انعام میں آ گیا تھا، مکی صورتوں میں۔ وہ کیا ہے، وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر لو، ہٹ جاؤ وہاں سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہ کہ مومن صادق کا ظاہر بات ہے اسے تعلق توڑنا تو نہیں ہے، ان تک حق پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ اگر بالکل مقاطعہ کر دیں تو پھر کیسے موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کا؟
لیکن یہ کرو کہ جب ایسا ہو رہا ہو تب ان کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر، اب ان کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ بدل جائے، پلٹ جائے، کسی اور معاملے پر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تک کے لیے تم ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا ہی دے، اس محفل میں بیٹھے تھے، تمسخر شروع ہو گیا ہے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہماری تو ہدایت یہ تھی، پھر اچانک درمیان میں یاد آ گیا کہ یہ تو غلط کام میں کر رہا ہوں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب بات یاد آ جائے تو پھر مزید مت بیٹھنا، پھر بھی بیٹھو گے تو پھر مجرم ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا، تو you will be responsible, you will be held accountable. یہی بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ بات تم پر نازل کر دی گئی تھی کہ جب تم دیکھو سنو اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذم مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھو رہو گے تو ان جیسے ہی ہوگے، تم بھی اللہ کے نزدیک ان جیسے ہوگے، ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا. یعنی بے حمیت ہو، بے غیرت ہو، تم اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کا، اور پھر بیٹھے ہوئے تم وہاں پر، تو یہ ایمانی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں شمار کرے گا. تمہارا حساب جو ہے، اور یا یہ مانی ہے کہ اگر تم اس طرز عمل پر قائم رہے تو پھر اللہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے گا. تمہارے اندر سے ایمان کی اگر حمیت اور غیرت ختم ہوئی ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا. انکم اذم مثلہم، پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ لازماً جمع کر کے رہے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں، سب کو. یعنی یہ منافق قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، دنیا میں اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہیں، ان کا لیگل اسلام ایکنالجڈ ہے، قبول ہے، لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ، آخرت میں کافروں کے ساتھ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا ان تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورہ نساء کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ اس میں 3 مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں. اس میں خطاب اہل ایمان سے بھی ہے بحیثیت امت مسلمہ، سب سے زیادہ خطاب منافقین سے ہے، اور کچھ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے، یہود سے اور نصارہ سے. جہاں یہ خطاب کا رخ بدلتا ہے، یعنی اہل ایمان سے خطاب کرنے کے بعد اگر روح سخن منافقین کی طرف جا رہا ہے تو اکثر ایسی آیات آتی ہیں کہ جن کا دونوں طرف رخ ہے، ان کا روح سخن اہل ایمان کی طرف بھی ہے اور منافقین کی طرف، یا اہل کتاب کی طرف بھی ہے اور امت مسلمہ کی طرف بھی ہے. اس کی بعض مثالیں پہلے آ چکی ہیں، اس مقام پر اس کی مثالیں اور آ رہی ہیں. پچھلا جو ہمارا درس تھا ایک اہم نقطہ اس کے بارے میں رہ گیا. یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اب یہ آیت محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے اور بہت اہم مضمون ہے،
اور اس میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے. اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے بیان کیا گیا. سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں، اب تم پر یہ بھاری بوجھ تم پر آ گیا. جو پہلے نبیوں کا کام تھا وہ اب تمہارے ذمہ ہے. چنانچہ اس کی فوراً بعد آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ تم مدد حاصل کرو، قوت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نوع انسانی کے لیے برپا کی گئی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ چلا. یعنی یہ کہ یہ جو وادی ہے یہ پرخار ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں امتحانات آئیں گے. یہ ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں، جان جوکھوں کا کام ہے. اب یہ سورہ نساء تیسری ہے اس سلسلے کی. اس میں مضمون یہ آیا اہل ایمان پوری طاقت سے جمے بھی رہو اس چیز پر کہ جو عدل ہو، قسط ہو، انصاف ہو، اور پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے. اللہ العدل ہے، میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. قائمًا بالقسط ہے. اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور کتاب و شریعت کا نزول اسی لیے کیا ہے لیقوم الناس بالقسط. اب ظاہر بات ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، مشقت کی ضرورت ہوگی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی، جانیں دینے کی ضرورت ہوگی. اس لیے کہ جو ظالم ہیں آسانی سے وہ اپنے مفادات چھوڑنے والے نہیں ہیں. جنہوں نے لوگوں کے حقوق قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو غصب کیا ہوا ہے، ان سے حقوق واپس لینا کوئی آسان کام نہیں. یہ ایسے ہی ہے جس سے آپ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا چاہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر فوراً اس کے بعد چونکہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، اور اس میں جو ہے بہت سے جانی و مالی نقصانات جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس راہ میں تو قدم قدم پر امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھوک اور فقر و فاقہ آئے گا، جانی اور مالی نقصانات ہوں گے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی مضمون اب یہاں اس کا جو برعکس معاملہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب نفاق ہے. اگر تم ایمان لائے اور پھر اس عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پیچھے ہٹ گئے تو یہی تو نفاق ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تھا اس کے اندر تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اسی لیے یہاں اس کے ساتھ فوراً نفاق کا مضمون جو ہے وہ آ گیا جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تو اس پہلو سے اس کے درمیان تعلق جو ہے، ربط جو کلام جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ یہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں یہ ایمان یہ حقیقی مطلوب ہے. یہ صرف لپ سروس والا ایمان جو ہے یہاں اس میدان میں تمہارے لیے کافی نہیں ہے. ہاں ایک مسلمان معاشرے کا شہری ہونے کے لیے ٹھیک ہے، جو بھی زبان سے کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. He is a Muslim. He is a citizen of the Islamic society, Islamic state. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے بحیثیت امت کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ قانونی ایمان، یہ سطحی ایمان، یہ صرف زبانی شہادت جو ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے. اسی لیے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی یعنی تورات. تو ایمان حقیقی کی تحصیل ضروری ہے اگر اس میدان میں، اس پرخار وادی میں تم واقعتاً چلنا چاہتے ہو، اور جو ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ تم پر عائد ہوتی ہے
اسے ادا کرنے کے خواہش مند ہو تو حقیقی ایمان جو ہے وہ حاصل کرو. اور اس کے بعد فرما دیا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا؟ ایک قدم چلے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر کوئی 2 قدم آگے بڑھے، پھر چلے نہ چلے. کش بکش، یہ کش بکش کا لفظ اصل میں اس معنی میں کھینچو مت کھینچو، چلو مت چلو. اسی کا آج کے درس میں آئے گا مذبذبین بین ذالک. مترددین کا لفظ بھی آتا ہے، متردد ہو کر رہ گئے، چلے نہ چلے، بڑھے نہ بڑھے، مذبذب ہو کر رہ گئے. ان کی قوت ارادی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اس کیفیت کو بیان کیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایک قدم آگے بڑھے یہ ایمان کا تقاضا پورا کیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے یہ کفر ہو گیا. اگرچہ یہ نہ تو ظاہری طور پر وہ ایمان لا رہے ہیں اس وقت، مومن تو پہلے سے ہے، مسلمان تو ہے، نہ ہی ظاہری طور پر یا قانونی طور پر کافر ہو رہے ہیں، لیکن اندر جو ہے ان کی باطنی شخصیت کے اندر یہ چل رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ لوگ جو ایمان کی طرف بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر جو گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں. فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں نے بار بار بیان کی ہے آپ کے سامنے. یہاں پر بھی بالکل وہی نقشہ. پہلی سٹیج منافقت کی، دوسری سٹیج اور پھر تیسری سٹیج میں آ کر پھر ابھرنے کا، پھر وہ ڈوبنے والا جیسے ڈبکیاں کھاتا ہے، 1 کھائی 2 کھائی، اس کے بعد بیٹھ گیا جا کر تہ کے اندر بیٹھ گئی لاش. تو یہ اصل میں بشر المنافقین بان لهم عذاب. ابھی تک بات جو ہے وہ پردے میں کی جا رہی تھی، یہاں بات واضح کر دی کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا ہو رہا ہے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یکسو ہو کر رہے اگر رہنا ہے، اگر مومن رہنا ہے تو یکسو ہو. جس سے حنفاء کا لفظ کہا گیا ہے بار بار حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ ما کان من المشرکین حنیفا، وہ یکسو تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کاٹتے ہیں، انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، پشت پناہ سمجھتے ہیں، حمایتی سمجھتے ہیں. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، کیا وہ ان کے پاس چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں گے تو وہ بھی عزت والے ہیں، پیسے والے ہیں، سردار ہیں، تو ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہوگی. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے. اگرچہ بعد میں اس کو سورہ منافقون میں ایکسٹینڈ کیا گیا وللمؤمنین، تو اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے عزت جو ہے. اب اس کے بعد آج کا درس ہے ایک اور معاملہ جو ان کا تھا منافقین کا، کہ جب اپنے کافر یا اہل کتاب یہودی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے اس کے کہ غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دے، کم سے کم اول تو یہ کہ انہیں روکنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے. لیکن یہ کہ اگر اس نے تو کم سے کم وہاں سے اٹھ تو جائے، لیکن وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ اس کے ضمن میں حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 77 ہے. اقرأ ورتل القرآن. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب تم یہ دیکھو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، مین میخ نکالی جا رہی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول اور مصروف ہو جائیں. بس ایک بات ختم ہوئی دوسری بات میں آ گئے تو پھر اب تم دوبارہ بیٹھ سکتے ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ بھلا دے، یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر جب یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھو. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت صحو ہو جائے، بھول ہو جائے، وہ بات ہو رہی تھی اسی بات کے اندر جو ہے دلچسپی کی وجہ سے بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ یہ تو کام غلط ہو رہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو یہاں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات تم پر اتاری جا چکی ہے کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، سورہ انعام میں. اس لیے کہ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ انعام ابھی بعد میں آئے گی،
ابھی سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام ہے، لیکن ترتیب نزولی میں تو وہ تو مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور مدینے کے دور کا بھی تقریباً وسط ہے جس میں کہ سورہ نساء نازل ہو رہی ہے، تو گویا کہ 6-7 سال کا وقفہ ہے۔ تو یہ حکم سورہ انعام میں آ چکا تھا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ جب تم یہ دیکھو سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں جو خوض کا لفظ ہے اسے پہچان لیجئے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں غور و خوض۔ یہ غور اور خوض کے جو دو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے۔ غور کہتے ہیں خشکی میں نیچے اترنا، خوض کہتے ہیں پانی میں نیچے اترنا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجیے۔ دوسرے یہ کہ غور اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خوض برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خواہ بخواہ کی مین بیگ نکالی جا رہی ہے، بال کی کھال اتاری جائے، یہ خوض ہے۔ ان دونوں کا جو ہے غور و خوض، ہم اردو میں دونوں کو جمع کر کے بولتے ہیں۔ تو فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے انکم اذا مثلہم، تو تم بھی گویا کہ انہی جیسے ہو یا ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تم ان مجلسوں میں شریک رہو گے تو رفتہ رفتہ اس کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا، یا تو پہلے ہی سے تم ان کے ساتھ ہو، اور یا یہ کہ اگر تم نے اس حکم کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، تم پر وہی رنگ جو ہے، ایک تو حزب اللہ ہے اس کا رنگ تو ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور ایک یہ صبغۃ الطاغوت ہے، یہ طاغوت کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ تو جمع کر کے رہے گا کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ یعنی دنیا میں تو یہ علیحدہ ہے، منافق مسلمانوں میں شامل ہے، لیکن آخرت میں لازماً یہ کافروں کے ساتھ شامل ہوگی۔ یہی سورہ حدید میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ جہاں دنیا میں تو مسلمان سمجھے جا رہے ہو جاؤ گے، لیکن جب آخرت میں جب پردے اٹھیں گے، یوم تبلی السرائر، جبکہ اندر کے جو باطنی جو حقائق ہیں اور واقعات ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے، تو تمہارا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، جہنم میں ان کے ساتھ جمع کر دیے جاؤ گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر ہیں۔ یہ تربص کہتے ہیں انتظار کرنا۔ تربص دیکھیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو بھائی، ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ۔ یہ جو کشاکش چل رہی ہے کفر اور اسلام کی، مشرکین کی اور یہ مسلمانوں کی، ابھی کیا پتہ کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ برقرار رکھو، اپنا لائزون رکھو، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے گڈ ول برقرار رکھو۔ اگر یہ جیتے تب ہم ان کے ساتھ، یہ جیتے تو ان کے ساتھ۔ یکسو ہو گئے پھر تو یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو شکست ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیفیت، اس کو آپ آج کے اصطلاح میں کہیں گے ورلڈلی وائز، یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اپنے مفادات اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ سوچتے تھے۔ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یکسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان نہیں تھے، ہم مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، لہذا جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، جو بھی اس فتح کا فائدہ ہے ہمیں تم اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے، کوئی عارضی فتح انہیں ہو جائے، کوئی وقتی طور پر غلبہ انہیں حاصل ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں گے کیا ہم آپ کے لیے ڈھال نہیں بن گئے تھے؟ دیکھو فلاں وقت پر ہم نے ایسے وقت پر تمہارا ساتھ دیا کہ اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو تم برباد ہو جاتے، اور دیکھو ہم نے ان کی خبریں تمہیں پہنچائی نہیں۔
جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم ہوتے تھے اور جو مسلمانوں کے ارادے ہوتے تھے منصوبہ بندی، ہم تمہیں پہلے سے خبردار نہیں کرتے تھے؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہارے لیے ڈھال کا کام نہیں دے رہے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں بچاتے رہے تھے اہل ایمان سے۔ تو یہ گویا کہ اپنی جو گڈ آفیسز ہیں ادھر بھی انہوں نے برقرار رکھے ہوئے تھے، تو اس کا حوالہ دیں گے قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی کوئی غلبہ نہیں دے گا۔ آخری فیصلہ اللہ ہی کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے دین کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے رسول کے حق میں ہونا ہے، اور اہل ایمان کے حق میں ہونا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں دوسرے رکوع میں آ چکا ہے کہ یہ جو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہی بات یہاں پر آئی ہے، لیکن یہاں یہ ذرا اور تیکھے انداز میں آئی ہے۔ یہ لوگ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں اپنی طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خام خواہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ دعوت سے، تبلیغ سے، بھائی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ اسے زہر دینا ہے؟ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص ہیں، اور اس معنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی یہ بات بنوا لیں گے کہ ہم جو ہے وہ واقعتاً مخلص تھے۔ تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، وہ خادعهم، اور وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب یہاں ذرا ایک فرق جو ہے گرامر کے حساب سے سمجھیے، یخادعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مضارع ہوتا ہے حال یا مستقبل، ابھی کام کی تکمیل لازم نہیں کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ہو سکتا ہے وہ کوشش ناکام ہو جائے، لیکن جب اس میں فاعل آتا ہے خادعهم تو اس میں بہت تیقن ہوتا ہے، اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ فعل وہ کر رہا ہے، بالفعل اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ وہ جا کر جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، یہ سمجھتے ہیں لو جی ہم کامیاب ہو گئے، اور اس پر بلکہ فرقے چست کرتے تھے۔ ہوا حضور وہ تو کان ہی کان ہے، نرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، بھیجے کے اندر کوئی گودا وودا نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں کوئی ہے ہی نہیں، ہماری بات تھی اور وہ مان لی، ہم جھوٹ بول رہے تھے مان لی۔ تو اس لیے وہ جا کر بلکہ الٹا یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ اور جو گندگی اپنے نامہ اعمال میں مزید جمع کر سکتے ہو کر لیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو بڑے کسل کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ دلی آمادگی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان تو منوانا ہے، اور دور ہمارا آج کا تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو سیدھی سی بات یہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں تو ہر طرح کا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، لہذا انہیں نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہوتے تھے بڑی بے دلی کے ساتھ، کسل کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی نہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی کوئی لذت ہے ہی نہیں، کوئی لذت مناجات انہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ یہ یراؤن ریاکاری، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔ اقرأ قرآن یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی کم، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، چونکہ جیسا کہ وہ ڈبکیاں کھانے والا معاملہ ہے، کسی وقت انہیں کوئی لذت مناجات بھی حاصل ہو جائے وقتی طور پر، لیکن بہت کم، شاذ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ہے تذبذب جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، مذبذبین بین ذالک، ان کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے، ادھر جائیں ادھر جائیں، اپنے گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھیں ادھر بھی برقرار رکھیں۔ یہ منافق جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ نفق
یہ جو سرنگ ہوتی ہے جس کے دو منہ ہوں، ادھر بھی کھلی ادھر بھی کھلی، درمیان میں زیر زمین چل رہی ہے، تو یہ دو منہیں تھے ان کا۔ اہل ایمان کے سامنے جب آتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، جب ادھر جاتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، دو رخے لوگ، جیسے نافقا گوہ کا بل کہ ادھر سے کھلا ادھر سے کھلا، اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے کتا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے شکاری کتا تو ادھر سے نکل بھاگے۔ تو فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، مخلص کسی طرف بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفار میں مشرکین میں مخلصین تھے بئی معنی کہ وہ اپنے شرک کے اپنے باطل نظام کے مخلص تھے، اس کے لیے جانے دینے کو تیار تھے۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا جبکہ وہ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا، جب گردن کاٹی جا رہی تھی کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو معلوم ہو کہ اونچا ہو کہ سردار کی گردن ہے، سردار کا سر ہے۔ تو آخر وہ لوگ تھے کہ جو اپنے اس باطل کے لیے مخلص تھے، لیکن یہ منافقین نہ ادھر مخلص ہے نہ ادھر مخلص ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی راستہ۔ اب یہاں پہ میں نے بار بار آپ دیکھا کرتے ہیں کہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جس کی ضلالت پر اللہ کی مہر لگ جائے، یضلل کا عام ترجمہ تو جسے اللہ گمراہ کر دے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ کیا گمراہ اللہ کرتا ہے؟ اگر اللہ کا گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیوں؟ تو قرآن مجید کی ہمیں جب تفسیر کرتے ہیں، قرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ انسان ضلالت کی راہ خود اختیار کرتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کرتا رہتا ہے، وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ جیسے میں نے کہا نفاق اصل میں پہلی منزل کیا ہے جو نفاق نہیں کہلائے گی، ضعف ایمان ہے، لیکن جب اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹے بہانے، تو نفاق کا پہلا درجہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھائیں، نفاق کا دوسرا درجہ ہو گیا، پھر اہل ایمان سے عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب یہاں پر دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، واپسی نہیں ہو سکتی۔ پہلے درجے کا نفاق ہے، واپسی ہو سکتی، اصلاح ہو سکتی، دوسرے درجے کا نفاق ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی۔ جیسے ایک زمانے میں ٹی بی کا مرض تھا، پہلی سٹیج میں بڑی آسانی سے علاج ہو جاتا تھا اگر ڈائگنوسس ہو گئی، دوسری سٹیج میں بھی امید ہوتی تھی کہ علاج ہو جائے گا، تیسری میں پھر محسوس ہوتا تھا کہ اب لا علاج، اب تو گھڑیاں گننی ہیں کہ موت کب آنی ہے۔ آج اگرچہ اس کے لیے علاج موجود ہے لیکن اس وقت نہیں تھا، جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا اس زمانے کی بات تو یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج میں آگے تو اب علاج نہیں۔ اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جب آدمی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، تو اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دی اور ان کی کانوں پر بھی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں مانیں گے۔ لہذا اس کو کہتا ہے اللہ کہ اب اللہ نے گمراہ کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی ابتدائی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شخص گمراہی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی واقعتاً ناممکن ہے، تو پھر اللہ کی مہر لگ جاتی۔ اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، اب اس کے لیے دو ریٹرن، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ منافقین کے بارے میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے سورہ نساء کے نزول تک، حالانکہ کس قدر تفصیل سے یہاں سب سے بڑا حصہ اس سورۃ مبارکہ کا جو ہے نصف کے قریب وہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن یہاں بھی ابھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا گیا، بلکہ امید دلائی گئی اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ۔ یہ جا کر پھر سورہ توبہ میں وہاں آ کر آخری مہر لگائی گئی ہے کہ اب کوئی امکان نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن وہاں آئے گا۔ ابھی یہاں جو ہے ان کے لیے وہ ہے کہ امید کا دروازہ کھلا رکھا گیا، یہ آ جائے گا آگے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی، اپنا پشت بنا، اپنا ہمدرد، غمخوار، اپنا حمایتی نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا،
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک بڑی واضح دلیل دے دو؟ تمہیں عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس یہ دلیل بہت کافی ہوگی کہ تم نے کافروں سے دوستیاں گاٹھی، ان کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے ساتھ جو ہے تم نے اپنے جو ہے پیمانے عہد و وفا باندھے۔ اگر یہ ہے تو گویا کہ اللہ کو تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں جھونک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بعد میں آ کر خاص طور پر سورہ مائدہ میں خاص طور پر یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت آئے گی، اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئے گی، بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی، بڑی تاکید کے ساتھ آئے گی۔ اَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک نہایت واضح دلیل فراہم کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جان لو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ جو ہے فقہ اللغہ اسے کہتے ہیں درج۔ درج ہے بلندی میں درجہ بدرجہ، درجات ہم درجات من عند اللہ، درجات بلند ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات بلند کرے گا۔ ایک درک ہے، نیچے پستی میں گرنا 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 گرنا، درک الاسفل سب سے زیادہ جو نچلا طبقہ ہوگا، یہ درک ہے۔ تو درج اور درک، اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں ادراک، کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا، گہرائی میں اتر کر اس کی اصل حقیقت کو جان لینا، یہ ادراک ہے۔ ادراک، شعور اور ادراک، ادراک اور شعور، اب یہ ہم الفاظ اردو میں اس طریقے سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں، جیسے انہیں بتایا غور و خوض، اسی طرح یہ ہے ادراک۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا حمایتی وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو کنب قبیلے والے آ جاتے ہیں حمایت کرنے کے لیے، جسے ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو چوری کا واقعہ پیش آیا تھا کہ خاندان والے جو ہیں وہ ان کے پشت پناہ بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن یہ کہ وہاں کون ہوگا کہ جو پشت پناہ بن سکے؟ الا الذین تابوا، اب دیکھیے یہاں ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، وہ اخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی سورہ نساء کے زمانہ نزول تک ان پر دروازہ بند نہیں کیا گیا، اگرچہ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جو اس سے پہلے ہی تھرڈ سٹیج تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہے بحیثیت مجموعی یہ جو ایک گروہ پیدا ہوا تھا، اسے آپ ففتھ کالمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اندر ہی اندر جو ہے فتنہ کرنے والا، تو ابھی ان کا بحیثیت مجموعی جو ہے وہ مقام یہ نہیں تھا کہ ان پر دروازہ جو ہے توبہ کا بند کر دیا گیا۔ یہاں پر فرمایا، یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں نہایت خوبصورت اور ایمان کی حقیقت پر مطلع کرنے والے الفاظ، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں۔ توبہ یعنی زبانی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ جب عمل تبدیل ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا، حقوق اللہ کے ضمن میں توبہ کیا ہے؟ 3 شرطیں پوری ہوں، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2، عزم مصمم ہو کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور نمبر 3، یقیناً اس کو ترک کر دے، اگرچہ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے، لیکن یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا آپ کے پیچھے، تو پھر توبہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ باز آ ہر چی ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دیا، پرواہ نہ کرو، توبہ کرو، آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گنگرو جسے ہم کہتے ہیں بولنا نہ لگے، اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا،
اصلاح جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ سوائے ان کے کہ توبہ جنہوں نے کیوں ایمان لائے، یعنی توبہ اصل میں گویا کہ تجدید ایمان ہے۔ جب آپ گناہ کا عمل جو ہے جب آپ سے صادر ہو رہا ہے اس وقت ایمان آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ حالت ایمان میں تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ اقرأ